بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ غیر ملکیوں کے وزٹ ویزوں میں توسیع مکمل۔ سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کے وزٹ ویزوں میں خودکار طریقے کے مطابق توسیع کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ شاہی فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان غیر ملکیوں کے وزٹ ویزوں کی مدت میں توسیع کی گئی ہے جو مملکت میں موجود ہیں اور کرونا بحران کے باعث واپس نہیں جا سکے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق کرونا کے باعث رہ جانے والے ایسے غیر ملکیوں کے وزٹ ویزوں میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی گئی ہے۔ قومی مرکز برائے معلومات کے تعاون سے وزٹ ویزوں کی توسیع کی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ جو لوگ وزٹ ویزوں پر سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی تھی وہ اپنے ویزوں کی توسیع کے بعد نئی میعاد دیکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں شاہی فرمان جاری ہوا تھا جس میں کرونا بحران کے باعث متاثر ہونے والے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 3 ماہ مفت توسیع کی ہدایات کی گئی تھی۔ شاہی فرمان میں جن غیر ملکیوں کو رعایت دی گئی تھی ان میں سعودی عرب میں موجود وہ غیر ملکی بھی شامل ہیں جو وزٹ ویزوں پر آئے ہوئے تھے اور پروازوں کی معطلی کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے۔ اس دوران ان کے ویزوں کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام، 196 افراد گرفتار۔ سعودی کوسٹ گارڈ کے ترجمان مظفر الکرینی نے کہا ہے کہ 937 کلو گرام حشیش، 18,893 کلو گرام نشہ آور پتے، قات، نشہ آور گولیاں اور افیون سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جازان، نجران، اسیر اور تبوک میں بری اور سمندری راستے سے 1 ماہ کے دوران سمگلنگ کی کئی کوششیں کی گئیں۔ سمگلنگ میں ملوث 196 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے 42 کا تعلق ایتھوپیا سے ہے اور 113 کا یمن، 32 کا سعودی عرب، 4 کا اردن، 1 کا مصر اور 1 کا ایریٹریا سے ہے۔ کوسٹ گارڈز اور سرحدی محافظ ان سب کی کوششوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ الکرینی نے بتایا ہے کہ ملزمان اور ضبط شدہ نشہ آور اشیاء کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کوسٹ گارڈ بری اور بحری سرحدوں میں سمگلنگ کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے 24 گھنٹے مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ان کے مد نظر یہ بات ہے کہ نشہ آور اشیاء کے سمگلر وطن عزیز کے نوجوانوں میں نشہ آور اشیاء پلانے کے درپے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سعودی عرب کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گھروں میں چوری کی 96 وارداتیں، گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے چوری کی 96 وارداتوں میں ملوث 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا ہے کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں سے رپورٹیں درج کرائی جا رہی تھیں کہ ان کے یہاں چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پولیس نے رپورٹ درج کرانے والوں سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے جس میں 1 سعودی شہری اور 3 غیر ملکی شامل تھے۔ تارکین کا تعلق چاٹ سے ہے۔ ان میں سے 1 اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب پایا گیا ہے۔ چاروں افراد 96 وارداتیں کر چکے تھے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ چوروں کا گروہ گھروں میں گھس کر مالکان کے ساتھ مار پیٹ کرتا اور قیمتی سامان و نقدی لے کر فرار ہو جاتا تھا۔ دکانوں میں ڈاکے بھی ڈال رہا تھا، کہیں کہیں خود کو سیکریٹی اہلکار ظاہر کر کے وارداتیں کر رہا تھا۔ ان کا اہم نشانہ غیر ملکی ورکرز تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 3,96,000 ریال مالیت کا مسروقہ سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ انہیں حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اسیر میں موسلا دھار بارش، 1 شہری اور بچی ہلاک۔ اسیر ریجن کے محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ سیلاب میں بہہ جانے والے 1 شخص اور بچی کی لاش ملی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان شہری دفاع کیپٹن محمد بن عبدہ السعید نے کہا ہے کہ اتوار کو شام 6 بجے اطلاع ملی تھی کہ وادی ابلا میں ایک گاڑی سیلاب میں بہہ گئی ہے جس میں کچھ افراد سوار تھے۔ اطلاع ملتے ہی علاقے کے رضاکار نوجوانوں کے تعاون سے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے تلاش کی دائروں کا تعین کیا۔
رات 11:20 پر تلاشی کی کارروائی 2 افراد کی لاشیں ملنے پر روک دی گئی۔ یہ ایک بالغ شخص اور اس کے ساتھ ایک بچی کی لاش تھی۔ متوفین کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی، تاہم آگے کی کارروائی کے لیے انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق بہہ جانے والی گاڑی میں مزید افراد سوار تھے، جنہیں آج پیر کو تلاش کیا جائے گا۔ دوسری طرف اتوار کو اسیر ریجن کے متعدد علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جس کے باعث وادیاں، ندی، نالے اور نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے رہائشیوں کو پرخطر مقامات سے دور رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ اسی طرح کی کیفیت جازان ریجن میں رہی، جہاں اتوار کو گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ ریجن کے متعدد کمشنریوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی گارڈ نہ رکھنے پر 50,000 ریال تک جرمانہ۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے سعودی گارڈز تعینات نہ کرنے پر پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں اور اداروں کو سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ جو کمپنی یا ادارہ سعودی گارڈز تعینات نہیں کرے گا، اسے پہلے انتباہ دیا جائے گا، پھر عارضی طور پر کمپنی یا ادارے کو بند کر دیا جائے گا۔ 50,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ انتباہ بار بار نظر انداز کرنے پر جرمانہ بڑھا دیا جائے گا۔ بعد ازاں بحکم عدالت کمپنی یا ادارے کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز کمپنیوں اداروں میں تقرر کی کارروائی معیاری ضوابط اور اعلیٰ سیکیورٹی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ بیان میں پبلک پروسیکیوشن نے مزید کہا ہے کہ بحکم قانون تمام کمپنیوں اور اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ سعودی سیکیورٹی گارڈز تعینات کریں۔ پبلک پروسیکیوشن نے انتباہ کیا کہ قانون کی خلاف ورزی پر پوچھ گچھ ہوگی، خلاف ورزی کرنے والوں کا احتساب ہوگا، ساری کارروائی قانون کے دائرے میں ہوگی۔ کرونا کیسز میں نمایاں کمی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 1993 کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے ایک ہی دن میں 27 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے منعقدہ یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا کیسز میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کووڈ-19 وائرس سے 2613 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق مملکت میں اب تک کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 2,68,934 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,22,936 افراد اب تک صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ کرونا کے مریض الحفوف میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 194 رہی، جبکہ طائف میں 186، ریاض میں 106، مکہ مکرمہ میں 94، دمام میں 79، نجران میں 69، المبرز میں 56، مدینہ منورہ میں 62، بریدہ میں 58، جدہ میں 51، خمیس مشیط میں 44، ابہا 42، الرس 39، جازان میں 35، حفر الباطن میں 28، تبوک میں 27، الخبر 25، قطیف میں 22، وادی الدواسر 21، العلا میں 18، بقیق، البشائر اور بلسمر میں مریضوں کی تعداد 16 رہی۔ مملکت کے 16 شہروں میں کووڈ-19 کا ایک کیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 15 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2 رہی اور 13 شہروں میں 3 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت 43,238 افراد میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جبکہ 2,126 کی حالت نازک ہے، جنہیں مختلف ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے شعبہ صحت عامہ کی جانب سے لوگوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ اگر وہ خود میں کرونا وائرس کی کوئی علامت محسوس کریں تو فوری طور پر وزارت صحت سے اہلکاروں سے رجوع کریں یا 937 پر کال کر کے معلومات حاصل کریں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔